تقریباً 2.5 مہینے قبل شوہر کے انتقال کے بعد MQM کی رہنما خالدہ عتیب عدت میں ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنی جماعت کی نو منتخب خاتون سینیٹر خالدہ عتیب سے رابطہ کیا ہے اور انہیں عدت سے اٹھنے کے لیے فتویٰ لینے کا مشورہ دے دیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی ہدایت پر کشور زہرا نے خالدہ عتیب سے رابطہ کیا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں شامل ہونے کے لیے عدت ختم کرنے کے لیے فتویٰ لے لیں اور اس کی گنجائش نکال لیں۔ اس پر خالدہ عتیب نے جامعہ بنوریہ اور دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ حاصل کرنے کے لیے رابطہ کر لیا ہے۔ خالدہ عتیب کا کہنا ہے کہ انہیں عدت ختم کرنے کے حوالے سے پارٹی کی جانب سے کوئی دباؤ نہیں ہے، مگر کیا انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے عدت جلد ختم کی جا سکتی ہے؟ علماء دین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اسی پر بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں مفتی خلیق الرحمان صاحب۔ بہت شکریہ مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، سب سے پہلا سوال تو اس سچویشن میں یہی ہے کہ ایک بار یہ کلیئر ہو جائے کہ ایک عورت کے شوہر کا جب انتقال ہو جائے تو کیا جو مقررہ مدت ہے، کتنے عرصے کے لیے جو ہے وہ عدت کا پیریڈ ہے اور اس کی شرائط کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ بہن، بات یہ ہے کہ جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو جو اس کی عدت ہوتی ہے اسے عدت وفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم عام حالات میں اس کے لیے جو عدت مقرر کرتا ہے وہ 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن، اچھا ٹھیک ہے؟ اور یہ 4 مہینے 10 دن قمری حوالے سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور 4 مہینے 10 دن اس طرح شمار ہوں گے، مثال کے طور پر اگر کسی کی وفات ہوتی ہے کسی کے شوہر کی 1 رمضان کو تو پھر 4 مہینے چاہے 29 دن کے ہوں 30 دن کے ہوں جو بھی ہو 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہوں گے۔ اگر وہ یکم پہ وفات نہیں ہوتی، درمیان میں کسی وقت وفات ہوتی 10 کو 15 کو 20 کو، تو پھر جو دن پورے 30 کے حوالے سے دن پورے کرنے ہوں گے تو 4 مہینے 4 0 0 4 3 12 120 دن 120 دن 10 130 مدت تو آگے ہمارے پاس مفتی صاحب۔ اب اس کی شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہے کہ یہ جو عدت ہوتی ہے نا، یہ دراصل سوگ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میاں کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ہر غم کے لیے 3 دن کا سوگ ہے، اس سے بڑا سوگ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون کا میاں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سوگ 4 مہینے 10 دن عام حالات میں رکھے ہیں۔ ہاں اگر وہ پریگننٹ ہے تو پھر جیسے ہی پریگننسی ختم ہوگی تو عدت ختم ہوگی، چاہے وہ 1 دن میں ختم ہو چاہے وہ 2 سال میں ختم ہو، اچھا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک مقام دیا۔ اس دوران اس پر جو پابندیاں ہیں تو ایک ہی اگر میں لفظ میں کہنا چاہوں تو وہ سوگ والی پابندیاں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، وہ نئے کپڑے پہن کے مجلسوں میں نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے؟ وہ شادیوں میں شرکت نہیں کر سکتی، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ جس اپنے شوہر کے جس گھر میں کیا کہتے ہیں اس دوران اس کے میاں کی وفات ہوئی ہے اسے اس گھر کے اندر ہی رہنا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسی ضروریات پیش آ گئی، مالک مکان نے نکال دیا، یہ مجبوری ہو گئی۔ اگر وہ اتنی زیادہ بیمار ہے کہ اب اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے بغیر گزارا نہیں، یہ مجبوری ہو گئی، تو شریعت جو مجبوری ہوتی ہے وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کو اپنے گھر میں رہنا ہوگا، کسی تقریب میں شرکت نہیں کرنی ہوگی جب تک کہ کوئی ایسی شرعی ضرورت پیش نہ آئے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب ایک ایکسیپشنل کیس جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے، عوام کی امانت اور شریعت کے بیچ کا ایک معاملہ ہے، تو ذرا ہمیں کلیئر کیجئے، بیکاز خالدہ عتیب صاحبہ جو کہ سینیٹر ہیں اور ان کا ووٹ بڑا اہم ہے، تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں اور آپ کوئی گنجائش نکالیں، تو ایسی صورتحال میں کیا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، عائشہ بہن، اگر گنجائشیں نکلنا، اگر یہی سوچ ہو نا میں نے گنجائش نکالنی ہے تو پھر گنجائش ہر جگہ نکل جائے گی، کوئی بھی نکال کے آپ کو دے دے گا، کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ میں وہی تھوڑی سی بات کر کے پھر میں جاؤں نا، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے ہم ایک فیصلہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد کونے کھدرے ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، ایٹیچوڈ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے شریعت کے باہر نہیں نکلنا، شریعت کیا کہتی ہے تاکہ میں اس کا پابند رہوں۔ شریعت اس طرح ووٹ کے لیے نکلنے کی اجازت دینے کے لیے شریعت تیار ہی نہیں ہے۔ خدا کے لیے شریعت کو مجبور نہ کریں، اپنے قانون کو مجبور کر لیں۔ کیا قانون کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ کیا قانون کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک عورت اگر عدت وفات میں ہے یا عدت طلاق میں، کوئی بھی عدت میں ہے، تو قانون اس کے لیے اتنا نرم ہو جائے، اتنی فلیکسیبلٹی اس کے اندر آ جائے، وہ گھر میں رہتے ہوئے ووٹ کر سکے۔ ٹھیک ہے، ہم قانون کو تو نرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عائشہ بہن، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی فتوے کے تحت عدت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، پاسبل نہیں، لیکن میں آپ کے چینل کے ذریعے
اداروں کو بھی اور پوری عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں، فوکس اس بات پر کریں. آپ شریعت کو مجبور کرنا چاہتے ہیں، آپ قانون کو مجبور نہیں کرنا چاہتے. لائیں قانونی اداروں کو درمیان میں، مقننہ کو سامنے لائیں، قانونی لوگوں سے سوال کریں کہ آپ کے اس قانون کے اندر سکم کیوں ہے، فلیکسیبلٹی کیوں نہیں؟ کیا ایمرجنسی میں قانون کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا نہیں ہو سکتی؟ اپنے قانون کو نرم کریں، اپنے قانون کو مجبور کریں، خدا کے لیے خدا کی شریعت کو مجبور نہ کریں. جو سوال ہے سوچتا ہے کہ اگر مطلب اس طرح کا معاملہ ہے کہ ریاستی معاملہ ہے اور تھوڑی گنجائش اگر نکالی جائے تو کس طرح کی گنجائش موجود ہو سکتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ پورے طریقے سے باپردہ ہو کر جو ہے وہ باہر طریقے سے باپردہ ہو کر وہ باہر بھی نہیں نکل سکتی؟ اچھا، باہر نہیں نکل سکتی. نہیں، دیکھیں نا، ریاستی مسئلہ ہے نا، ریاستی مسئلہ کے اوپر ڈومین الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما ملکہ بخاری نے کہا کہ ہمارا پہلا حصہ تھا کہ اس کیس کو قابل سماعت قرار دیا جائے اور دوسرا حصہ تھا کہ ایوان کے اوپر کالا داغ لگنے سے بچایا جائے. الیکشن کمیشن نے ہماری استدعا کو نہیں مانا. آج پاکستان تحریک انصاف نہیں ہاری بلکہ پاکستان کی عوام ہاری ہے. یوسف رضا گیلانی کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، یہ 22 کروڑ عوام اور جمہوریت کی ناکامی کا نوٹیفیکیشن ہوگا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا تحریری فیصلہ سنا دیا ہے. ہماری پٹیشن کے 2 حصے تھے. اس پٹیشن کو قابل سماعت قرار دیجیے اور دوسرا حصہ تھا کہ پارلیمان کے اوپر، ایوان بالا کے اوپر کالا داغ لگنے سے بچائیے. پاکستان کی عوام یہ استدعا ہارے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں ہارے، بیکاز یہ جو ایوان بالا ہے یہ عوام کی رہنمائی کرتا ہے. ہماری یوسف رضا کی نااہلی کی درخواست کو الیکشن کمیشن نے قابل سماعت قرار دے دیا ہے. یہ ہماری پہلی سطح کے اوپر ایک پہلی جیت ہے. فاروق حبیب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تمام تر ویڈیوز دیکھی اور ہمارے ثبوت میں جان ہے. الیکشن کمیشن تسلیم کر رہا ہے، اسی بنیاد کو ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. ضمیروں کے سودے کر کے یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنے ہیں. اس سے قبل دوران سماعت الیکشن کمیشن نے کہا کہ آڈیو ویڈیو ٹیپ کی صداقت دیکھنی ہوتی ہے. ہم کسی ایم این اے اور ایم پی اے کو نہیں جانتے. مرکزی مجرم وہ ہیں جو کہ مستفید ہو رہے ہیں. چاہتے ہیں کہ آپ ان افراد کا بھی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم انہیں یہاں لائیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے، اس لیے ووٹ کو خفیہ رکھا گیا ہے. اس پر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ اس حسن نے ہمیں اتنا تنگ کیا کہ آج ہم یہاں آ رہے ہیں. اس موقع پر الیکشن کمیشن میں ویڈیو بنانے والے شخص کا حلف نامہ بھی پیش کیا گیا، جبکہ الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست کو 22 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن تو نہ رک سکا، مگر کیا پی ٹی آئی نااہلی کیس میں اپنے 16 ایم این ایز کی قربانی دے کر یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروانے کی ہمت کرے گی؟ دوسری طرف آج الیکشن کمیشن نے 48 سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹس جاری کر دیا ہے. حکومت اور اپوزیشن اپنے امیدواروں کے لیے مخالفین سے بھی رابطے کر رہی ہے. کل پی ٹی آئی کے رہنما پرویز خٹک نے جے یو آئی کے مولانا غفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی آفر کر دی، جسے جے یو آئی کی طرف سے رد کر دیا گیا. مگر آج اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین خیبر پختونخوا سے لانا چاہتے ہیں، جبکہ اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کے پاس چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے ووٹوں کی تعداد حکومت اور اس کے اتحادیوں کی تعداد سے زیادہ ہے. حکومت اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے کیا حربہ اختیار کرتی ہے، اس بارے میں وفاقی وزیر شبلی فراز نے کافی وضاحت سے ایک بیان کل ایک ٹاک شو میں دیا ہے. نائس نہیں کھیلا جائے گا. اس دفعہ کیا پی ٹی آئی صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن جتوانے کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کو توڑ کر حکومت میں لانے کی کوشش بھی کرے گی، یا پھر وہ طریقہ کار اختیار کرے گی جس کا الزام یوسف رضا گیلانی پر لگایا جا رہا ہے؟